ان کی رپورٹ کے مطابق وہاں پہ یہ ریزروز موجود ہیں گولڈ کے اٹک کے مقام کے پر. ہم نے اس کو دوبارہ ویریفائی کرنے کے لیے ہم نے نیس پاک کو بھی ہائر کیا اور انشاءاللہ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر ہم اس کو پہلے 1-2 بلاکس جو ہم اس کو نکالنا شروع ہو جائیں گے, آکشن کر دیں گے جی ہم اس کو. یہ جو دریا ستلج اور میاں والی کے بتائیے یہاں پہ کاپر کے ہیں یا سونے کے ذخائر ہیں یہاں پہ؟ ابھی میں کنفرم نہیں کہہ سکتا آپ کو, لیکن مجھے کہنا نہیں چاہیے, جو مجھ سے پہلے اس ڈپارٹمنٹ کے منسٹر صاحب تھے وہ اس ملک سے ہی بھاگے ہوئے ہیں جی. جو سٹڈی ہمارے پاس اس وقت آئی ہے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی اور نیس پاک کی, ان کے مطابق وہاں پہ 28 لاکھ تولے کے جو ذخائر ہیں وہ موجود ہیں اس وقت. ہمارے ساتھ اس وقت صوبائی وزیر برائے مدنیات شیر علی گرچانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیر علی صاحب, گرچانی صاحب یہ بتائیے گا کہ ذخائر دریافت ہوئے ہیں 800 ارب روپے کے, یہ ذخائر کب نکل رہے ہیں عوام کو بتائیے گا, اور واقعی یہ 800 ارب روپے کے ذخائر ہیں سونے کے اٹک سے جو ملے ہیں؟ دیکھیں جی, ہماری گورنمنٹ کو بنے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا. جس وقت میں نے یہ پورٹ فولیو لیا تھا تو چیف منسٹر صاحبہ کی ڈائریکشن پہ ہم نے پورے پنجاب میں جہاں جہاں پہ ہمیں منرلز کی موجودگی تھی ہم نے وہاں پہ ایک سروے کروایا تھا. اٹک کے مقام کے اوپر ہمیں گولڈ کے جو جس کی بات آپ کریں اس کے شواہد ملے تھے, جس کے بعد ہم نے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کو انگیج کیا تھا. انہوں نے جا کے وہاں پہ ایک اپنی کمپلیٹ سٹڈی کی اور انہوں نے ہمیں جس طرح اپنی رپورٹ دی, ان کی رپورٹ کے مطابق وہاں پہ یہ ریزروز موجود ہیں گولڈ کے اٹک کے مقام کے پر. ہم نے اس کو دوبارہ ویریفائی کرنے کے لیے ہم نے نیس پاک کو بھی ہائر کیا اور انہوں نے بھی اس کی جو رپورٹ ہے ان کی رپورٹ کے مطابق بھی وہاں پہ یہ ریزروز موجود ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اس کے رولز وغیرہ بنا لیے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو آکشن کیا جائے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم اس کو ایڈورٹائز کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں انٹرنیشنل جو کانٹریکٹرز ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں اور اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم اس کو آکشن کرنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ کتنے عرصے میں آکشن ہو جائے گی اور یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ذخائر کتنے عرصے تک نکل آئیں گے؟ دیکھیں جی, ذخائر تو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں. جہاں تک آکشن کی بات ہے ہم نے چیف منسٹر صاحبہ کو بس فائنل اس پہ بریفنگ دینی ہے. ہماری طرف سے مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم نے اس کے رولز بھی فریم کر لیے ہیں. اس کی آکشن کمیٹی جو ہے وہ بھی ڈپٹی کمشنر اٹک کی سربراہی میں کچھ 8 سے 10 لوگوں کی, جس میں 18ویں اسکیل کے آفیسرز ہیں, ان کی ہم نے یہ کمیٹی بنا دی ہے جس کو کیبنٹ کے پاس ہم لے جائیں گے, وہ اس کی اپروول دے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم اس کی آکشن کریں اور انشاءاللہ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر ہم اس کو پہلے 1-2 بلاکس جو ہم اس کو نکالنا شروع ہو جائیں گے, آکشن کر دیں گے جی ہم اس کو. اچھا, وہاں سے مائنز جو ہیں وہ چوری بھی ہو رہے ہیں, مقدمات بھی ہو رہے ہیں, تو یہاں آپ لوگوں نے وہاں پہ دفعہ 144 بھی نافذ کیے, تو کنٹرول ہوا ہے اور کیا کے پی کے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, ہم نے دفعہ 144 بالکل وہاں پہ لگائی ہوئی ہے. چیف منسٹر صاحبہ نے بڑی سختی سے اس پہ حکم دیا ہوا ہے کیونکہ یہ بارڈر ایریا ہے کے پی کے ساتھ, تو وہاں سے لوگ یہ انٹر ہو جاتے ہیں اور یہ جس طرح چوری ہوتی ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی وہاں پہ کافی ایکٹیو ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چوری نہ ہو, یہ ایسٹ جو ہے وہ سیف رہے. جہاں تک کے پی کے کی آپ نے بات کی ہے, وہاں سے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ بغیر کسی سٹڈی کروائے, بغیر وہاں پہ جو ہمارا جو ایسٹ ہے, کیونکہ سورس تو وہیں سے آ رہا ہے, اس کی ریسورس ایسٹیمیشن کروائے کہ کتنی تعداد میں وہاں پہ یہ گولڈ موجود ہے. انہوں نے اپنی نااہلی, میں اس کو کہوں گا کہ ان کی یہ نااہلی ہے کہ انہوں نے بغیر اس کی سٹڈی کے اس کو آکشن کر دیا, جو کہ کے پی کے لوگوں کا بہت بڑا نقصان کیا ان لوگوں نے. یہ کتنے ارب کا انہوں نے آکشن کروائی ہے کے پی کے؟ آئی ڈونٹ نو, 3 سے 4 یا 5 ارب روپے کے قریب جو ان کے مطابق انہوں نے کروائی ہے. میرے خیال میں جس طرح کی سٹڈی ہمارے پاس موجود ہے تو کے پی کے سے کیونکہ اس کا سورس آ رہا ہے تو وہاں پہ تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے. تو ہمارے پاس تو اس سے بہت زیادہ جو ہمارے پاس جو سٹڈی ہے اس کے مطابق ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہے جی گولڈ. تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ اس کی پراپر سٹڈی کرواتے. 4 سے 5 ارب روپے تو کچھ بھی نہیں ہے جس میں انہوں نے آکشن کیا. اچھا, یہ کتنا مشکل ہے؟ کچھ چٹانوں کے اندر ہوتا ہے سونا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے. دیکھیں جی, یہاں پہ ہمارا یہ جو جہاں پہ ہم نے سٹڈی کروائی ہے, جو ہمارا ایریا وہاں پہ پہاڑ نہیں ہے, وہاں پہ ریت کے اندر یہ پلیسر گولڈ ہے, اس میں پارٹیکلز کی شکل میں موجود ہے, جس کو ٹیکنیکل طریقے سے وہ نکالتے ہیں جو بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں اس کے. ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس کو زونز بنا کے ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جس میں 100% شفافیت ہو, ہم اس کو میرٹ کے اوپر آکشن کریں گے. نیس پاک وہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ ہم نے نیس پاک کو بھی اپنے ساتھ ہائر کیا ہوا ہے. جیولوجیکل سروے آف پاکستان کو بھی ہم نے ہائر کیا ہوا ہے جی. ان کی رپورٹس, ان کی سٹڈی کے بعد ہی ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ ہم اس کو
سورس پر. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے مختلف اضلاع ہیں ان میں یہ ذخائر اور بھی اضلاع میں موجود ہیں سونے کے کاپر کے؟ پاکستان میں جی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی معدنیات سے مالا مال ہے ہمارا ملک. اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر خاص کرم ہے. اور بھی ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے جہاں پہ ہمیں اس کی رپورٹس ملی ہیں. میاں والی ہے, اس طرح آپ کا دریائے ستلج ہے, اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں. ہم اس فیز سے انشاءاللہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں اس کو پراپر آکشن کر کے اٹک والے پروجیکٹ کو, تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہمارے ایریاز ہیں ہم ان کی بھی پراپر اسٹڈی کروا کے اور اس کو سورس جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو بھی آکشن. یہ جو دریائے ستلج اور میاں والی کے بتائیے یہاں پہ کاپر کے ہیں یا سونے کے ذخائر ہیں یہاں پہ؟ ابھی میں کنفرم نہیں کہہ سکتا آپ کو, لیکن کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ پچھلے دنوں میاں والی کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اپنی مشینیں لگا کے کوئی سونا وہ نکال رہے تھے جو ہمارے نوٹس میں آیا تھا, جس پہ ہم نے بڑا سختی سے ایکشن لیا اور وہاں پہ بھی دفعہ 144 ہم نے امپوز کروائی ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کافی لوگوں پہ پرچے بھی کروائے ہیں, تو وہاں پہ تو مجھے آئیڈیا ہے جی کہ وہاں پہ یہ سونا نکال رہے تھے لوگ. اسی طرح دریائے ستلج کے اندر بھی میرے پاس ایک دو جو ہیں فرمز, ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی کہ وہ اس کی فیزیبلٹی بنانا چاہتے ہیں تو اس کی پرمیشن دی جائے. ابھی وہ معاملات انڈر ڈسکشن ہے, وہ کیبنٹ میں جائیں گے اور چیف منسٹر صاحبہ جو اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا گجرال صاحب یہ بتائیے گا کہ چنیوٹ میں کاپر نکلا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ چنیوٹ شہر کے نیچے کاپر بہت بڑی تعداد میں موجود ہے, اس سے نکالنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل جی, جو تبدیلی سرکار کی گورنمنٹ آئی تھی پچھلے 4 سال میں, انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا تھا مائنز اینڈ منرل کا. اور مجھے کہنا نہیں چاہیے, جو مجھ سے پہلے اس ڈپارٹمنٹ کے منسٹر صاحب تھے وہ اس ملک سے ہی بھاگے ہوئے ہیں جی. اس میں گزارش یہ ہے کہ چنیوٹ کے اندر بھی جو شہباز شریف صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ لوہے کے بہت سے ذخائر دریافت ہوئے تھے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بالکل شہر اٹک شہر کے اوپر ہے, لیکن جہاں سے اس کا سورس تھا, جہاں سے مائننگ ہونی تھی, وہ جگہ ہم ایکوائر کرنے جا رہے ہیں. وہ کیبنٹ میں آ رہی ہے, وہ جگہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے. اب ہماری فائنل جو انٹرنیشنل ایک فرم تھی فگرو, جس کو ہم نے ہائر کیا تھا, اس کے تھوڑی سی لائبلٹیز رہتی تھی ہمارے پاس. وہ بھی اس نااہل پی ٹی آئی کی حکومت میں یہی کہوں گا کہ ان لوگوں نے وہ تھوڑے سے ان کے پیسے تھے وہ انہوں نے نہیں دیے جو ہمارے اوپر لائبلٹی بنتی تھی. اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا, ہم کیبنٹ میں لے کے جا رہے ہیں جو ان کے ہمارے پاس پیسے بچتے ہیں وہ ہم دے کے, تاکہ ان سے فائنل رپورٹ ہم 1-2 مہینے کے اندر لے لیں, اور ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ وہاں پہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم نہیں جو جس کی رپورٹ جس کمپنی نے دینی ہے اس کی فیزیبلٹی کی, وہ اس کے تھوڑے سی اماؤنٹ ہے, ملینز میں ہے, کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے جی, بلین میں نہیں ہے, ملینز میں ہے. وہ ہم انشاءاللہ ان کو پے کریں گے. جو ہی ان کی رپورٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے, ہم انشاءاللہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اس کو بھی ایڈورٹائز کریں, اور پنجاب کے اندر ہم ایک انشاءاللہ سٹیل مل لگانے کی کوشش کریں گے اللہ کے حکم سے, ان ذخائر سے جی, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جی. لیکن یہ قبل از وقت اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن جب تک ان کی فائنل رپورٹ نہیں آتی تب تک میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں گا کہ کب تک ہم لگائیں گے. ان کی رپورٹ ہم کوشش کریں کہ اگلے 2-3 مہینے میں ہم ان کی فائنل رپورٹ لے کے ان کی لائبلٹیز کلیئر کر کے تو وہاں پہ مزید ہم اس کو ایڈورٹائز کر کے وہ سٹیل میں لگائیں. اچھا آخری سوال آپ سے, ایک تو یہ کے پی کے والا معاملہ آپ نے اٹھایا ہے, یہ بتائیے ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے کتنے کلو سونا جو ہے وہاں پر موجود ہے اٹک والے میں, اور پرائم منسٹر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جو اسٹڈی ہمارے پاس اس وقت آئی ہے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی اور نیسپاک کی, ان کے مطابق وہاں پہ 28 لاکھ تولے کے جو ذخائر ہیں وہ موجود ہیں اس وقت. یہ 25 کلومیٹر کا ایریا جس میں یہ انہوں نے بتایا ہے. تو جہاں تک کے پی کے کی بات ہے, انہوں نے 50 کلومیٹر کا ایریا, آئی ڈونٹ نو, میری جہاں تک انفارمیشن ہے کہ انہوں نے وہ 5 ارب روپے میں وہ پونے مطلب دے دیا لوگوں کو جی. تو میں پرائم منسٹر صاحب کا جہاں تک آپ نے بات کی ہے, تو کیونکہ ایک ایسٹ ہے سر اس ملک کا, اس قوم کی بہتری ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس میں انٹروین کرنا چاہیے, اور کے پی حکومت کو بھی دوبارہ اپنے اس فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ اس کی پراپر ایک اسٹڈی کروائیں, اس پورے ریسورس کی اسٹیمیشن کروائیں, کتنا ان کا ریسورس ہے وہاں پہ, وہ ایسے ضائع ہو رہا ہے, وہ پیسہ آپ کے پی کے کی عوام کے اوپر لگائیں. آپ گئے تھے اٹک؟ میں اٹک گیا تھا جی, بالکل. آپ نے ڈی سی سے ملاقات اور جی میری سارے آفیسز آن بورڈ ہیں جی وہاں پہ, ڈیلی بیسس پہ ہمارا سیکٹری کا ڈی جی کا ہمارا رابطہ ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ یہ جو امانت ہے پنجاب کی عوام کی, ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کو آکشن کر جائیں گے تو پنجاب کی انشاءاللہ عوام کی بہتری ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.